السلام علیکم، اور آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب چینل موٹی سول۔ دوستوں، میں اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس بڑھتی ہوئی مہنگائی میں آپ کیسے اپنے اخراجات کو پورا کر سکتے ہیں۔ نہ صرف آپ اپنے اخراجات پورے کر سکتے ہیں بلکہ آپ اپنی انکم کا کچھ حصہ سیو بھی کر سکتے ہیں۔ دوستوں، مہنگائی جو ہے اس وقت ہر گھر کا مسئلہ بن چکی ہے، اور ہر بندہ اس سوچ و بچار میں ہے کیسے وہ اپنی جو اس کی لگی بندی انکم ہے اس سے اپنے گھر کے اخراجات پورے کر سکتا ہے، بچوں کی فیس دے سکتا ہے، اپنی گروسری کے جو اخراجات ہیں ان کو پورا کر سکتا ہے، اور باقی جو اس کے روزمرہ کی زندگی کے اخراجات ہیں کیسے وہ ان کو پورا کر سکتا ہے۔ تو میں اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ 9 ایسے طریقے شیئر کرنے والا ہوں جن پر اگر آپ عمل کر لیں تو انشاءاللہ آپ اس بڑھتی ہوئی جو مہنگائی ہے اس کو قابو کر سکتے ہیں، اور نہ صرف آپ اپنی اس انکم میں اپنے اخراجات پورے کر سکتے ہیں بلکہ مشکل وقت کے لیے کچھ حصہ آپ اس کا سیو بھی کر سکتے ہیں۔ نمبر 1 تھنگ از کہ آپ بچت کی عادت ڈالیں۔ وارن بفٹ جو کہ بہت بڑے بزنس مین ہیں، وارن بفٹ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ بچت وہ نہیں ہوتی جو آپ کی جو انکم ہوتی ہے اس میں جو پیسے بچ جاتے ہیں اس کو بچت نہیں کہتے، بلکہ بچت وہ ہوتی ہے جو آپ کی انکم جیسے ہی آتی ہے آپ اس میں سے جو پیسے بچا کر ایک سائڈ پہ رکھ لیتے ہیں، بچت اس کو کہتے ہیں، اور باقی جو پیسے ہیں پھر آپ اس میں اپنے اخراجات پورے کرتے ہیں۔ تو آپ نے بچت کی عادت ڈالنی ہے، اور بچت کتنی کرنی ہے؟ آپ نے اپنی انکم کا 5 سے 10% جو ہے فیصد جو ہے وہ آپ نے سیو کرنا ہے۔ اور کچھ لوگوں کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے، وہ شروع میں 5 سے 10% اپنی انکم کا سیو تو کر لیتے ہیں، لیکن جیسے مہینہ گزرتا ہے، ٹائم گزرتا ہے، ان کو ضرورت پڑتی ہے تو وہ پھر اس کو لگا دیتے ہیں، تو اس طرح وہ اس کو لانگ ٹرم میں سیو کر نہیں پاتے۔ تو اس طرح کے لوگوں کے لیے جو سب سے بہترین طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ کوئی کمیٹی ڈال لیں، کیونکہ جب آپ کمیٹی ڈال لیتے ہیں تو کمیٹی آپ کے انکم میں سے جب چلی جاتی ہے تو پھر آپ کے پاس ایٹ دی اینڈ آف منتھ یہ آپشن نہیں ہوتی کہ آپ اس کو خرچ کر لیں۔ تو جب آپ کمیٹی ڈال لیتے ہیں تو اس کا ایک اور فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کو پیسے ملتے ہیں تو اکٹھے ملتے ہیں، جس سے آپ گھر کی کوئی بھی چیز خرید سکتے ہیں۔ جیسے کسی نے اگر فریج خریدنا ہے گھر کا، یا فرنیچر کوئی لینا چاہتا ہے، یا کوئی بھی بچے کی آپ نے چیز لینی ہے، سائیکل وغیرہ لینی ہے، کچھ بھی آپ نے لینا ہے، تو بچے کے سیمیسٹر کی فیس آپ نے پے کرنی ہے، اس سے وہ بھی جو ہے آپ جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ تو آپ کمیٹی ڈال لیں، اور جو ہے آپ اپنی جو بچت کی عادت ہے وہ ضرور آپ ڈالیں اپنے اندر، اور بچت جو ہے وہ شروع میں آپ نے کر لینی ہے۔ جیسے ہی آپ کی انکم ہے آپ نے شروع میں اس کا 5 سے 10% نکال کے سائڈ پہ رکھ لینا ہے، اور وہ آپ نے بالکل خرچ نہیں کرنا، چاہے جتنی مرضی آپ کی ضرورت بڑھ جائے۔ اور دوسرا یاد رکھیے گا، عقل مند وہ نہیں ہے جو جس کی انکم 5,000 ہے اور وہ 6,000 منتھلی خرچہ کرتا ہے۔ عقل مند وہ ہے جس کی انکم 5,000 ہے اور وہ منتھلی اپنے اخراجات جو ہیں اس کو 4,000 تک محدود کر لیتا ہے اور 1,000 روپیہ بچا لیتا ہے۔ نمبر 2 از آپ نے بازاری چیزوں سے اجتناب کرنا ہے۔ آپ نے بازاری چیزیں استعمال نہیں کرنی بلکہ گھر کی چیزوں کو پریفر کرنا ہے، جیسے سموسے، پکوڑے، دہی بھلے، سینڈوچ، برگر وغیرہ۔ یہ گھر میں ایزیلی بنائے جا سکتے ہیں اور یہ بازار میں بہت مہنگے اویلیبل ہوتے ہیں، اور نہ صرف مہنگے اویلیبل ہوتے ہیں بلکہ حفظان صحت کے جو اصول ہیں اس پر بھی نہیں بنائے جاتے، جس وجہ سے کئی بیماریاں بھی پھیلتی ہیں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، ان چیزوں کو آپ کوشش کریں کہ گھر میں بنائیں۔ کبھی کبھار آپ باہر سے یہ کھا سکتے ہیں یا لے سکتے ہیں، لیکن زیادہ تر جو ہے آپ ان کو گھر پر بنائیں اور کھائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو سموسے، کباب وغیرہ وہ ہے وہ آپ بنا کے اس کو فریز کر لیں مہمانوں کے لیے، جب مہمان آتے ہیں تو تاکہ جب مہمان آئیں تو آپ کو یہ چیزیں باہر سے نہ لینی پڑیں اور آپ انہی کو جو ہے وہ سرو کر سکیں۔ نمبر 3 از آپ گھر میں سبزیاں اگائیں۔ اگر آپ کا گھر بڑا ہے، اس میں لان ہے، تو آپ اس میں چھوٹی چھوٹی کیاریاں بنا کر سبزیاں لگا دیں، کیونکہ سبزیاں بہت مہنگی ہو چکی ہیں آج کل، اور سبزیوں کا ایک اچھا خاصا بجٹ رکھنا پڑتا ہے۔ اگر آپ پورے مہینے کا بجٹ رکھیں تو اس کے لیے آپ سبزیاں گھر میں اگائیں۔ اور اگر آپ کے گھر میں لان نہیں ہے تو آپ کچن گارڈننگ کی طرف جا سکتے ہیں۔ آپ گھر میں چھوٹے چھوٹے گملے رکھ کر اس میں دھنیا، مرچیں وغیرہ آپ ایزیلی، یا ٹماٹر وغیرہ آپ ایزیلی جو ہے وہ اگا سکتے ہیں۔ تو جب آپ ان کو اگائیں گے تو اس سے آپ کے کافی پیسے جو ہے وہ سیو ہوں گے، جن کو آپ مشکل وقت کے لیے سیپریٹ کر کے رکھ سکتے ہیں۔ نیکسٹ تھنگ از کہ آپ نے بجلی کو احتیاط سے استعمال کرنا ہے۔ آپ نے اپنے گھر میں ٹی وی، اے سی، اوون وغیرہ کو سٹینڈ بائی موڈ پہ نہیں رکھنا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے بلا وجہ گیزر اور استری وغیرہ کو بھی استعمال نہیں کرنا۔ نمبر 5 از خریداری کی پلاننگ کریں۔ گھر سے جب آپ خریداری کے لیے نکلیں تو لسٹ بنا کر جائیں، اور لسٹ کے علاوہ کوئی بھی چیز اگر آپ کو سستی بھی ملتی ہے تو وہ آپ نے نہیں خریدنی۔ کوشش کرنی ہے کہ جب آپ کوئی بھی سیزن سٹارٹ ہو رہا ہے، سردیاں، گرمیاں، کوئی بھی سیزن سٹارٹ ہو رہا ہے،
تو اس کے آغاز میں ہی آپ پلاننگ کر لیں کہ آپ کو کون کون سے کپڑے اور جوتے چاہیے، اور جب کوئی سیل لگے تو آپ وہاں پر جا کر وہ کپڑے اور جوتے خرید لیں۔ نمبر 6 از شکر گزاری جو ہے وہ آپ ضرور پریکٹس کریں۔ شکر گزار آپ اس وقت بن سکتے ہیں جب آپ اپنے سے کمزور لوگوں کو دیکھیں، تبھی آپ اپنے پاس جو نعمتیں ہیں ان کا آپ شکر ادا کر سکتے ہیں۔ مسلم کی ایک حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ آپ اس کی طرف دیکھو جو مال و دولت میں تم سے کم تر ہے، کیونکہ اگر تم ایسے کرو گے تو تبھی تم اللہ کی جو نعمتیں ہیں ان کو حقیر نہیں سمجھو گے۔ جب تم اپنے سے بڑوں کو دیکھو گے تو آپ اللہ کی جو نعمتیں اللہ نے آپ کو دیں آپ ان کو حقیر سمجھنا شروع ہو جاؤ گے۔ تو ہمیشہ آپ نے اپنے سے نیچے والے جو مال و دولت میں آپ سے کم ہیں ان کو آپ نے دیکھنا ہے، اس سے آپ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کر سکتے ہیں۔ اور شکر گزاری کا جو عملی طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی جو انکم ہے آپ اس میں سے کچھ حصہ اللہ کے راستے میں ضرور دیں، 2%، 3%، جتنا بھی آپ کر سکتے ہیں، 5%، 10%، جتنا زیادہ دیں گے اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ آپ کو ریٹرن کر کے بھی دیں گے، اور آپ کے مال و دولت میں جو ہے وہ برکت بھی ہوگی۔ نمبر 7 از آپ نے کھانے میں میانہ روی اختیار کرنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کھاؤ پیو پہنو اور صدقہ کرو بغیر اسراف کے اور بغیر تکبر کے۔ آپ کھائیں پئیں ضرور کھائیں لیکن اسراف نہ کریں، فضول خرچی نہ کریں کھانے پینے کے معاملے میں، اور جب آپ اچھا پہنتے ہیں یا صدقہ کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ کے اندر تکبر نہیں آنا چاہیے۔ کھانے میں آپ نے میانہ روی اختیار کرنی ہے۔ ہوٹل کی بجائے آپ نے گھر کا کھانا کھانا ہے، کیونکہ ہوٹل میں جب آپ جاتے ہیں جو گوشت کا کلو آپ کو باہر سے 1000 کا ملتا ہے وہ آپ کو ہوٹل میں 2500 3000 کا ملتا ہے، تو اس کی وجہ سے آپ کا جو بلز ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں، آپ کے اخراجات بہت بڑھتے ہیں، اور نہ صرف اس کے چارجز زیادہ ہوتے ہیں، ساتھ ہی آپ کو رائتا وغیرہ دیا جاتا ہے، منرل واٹر دیا جاتا ہے، اور ساتھ ساتھ اور آپ کو بہت ساری ایسی چیزیں دی جاتی ہیں جن سے آپ کے اخراجات بڑھ جاتے ہیں۔ پھر سروس چارجز آپ کو پے کرنا پڑتے ہیں، ٹیکسز آپ کو پے کرنا پڑتے ہیں، تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے آپ کا جو بل ہے وہ کافی بڑھ جاتا ہے۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے آپ ہوٹل کا کھانا کھا لیں، مہینے میں 1-2 دفعہ ہوٹلنگ ضرور کر لیں لیکن اس سے زیادہ نہیں۔ اور ہوٹل کے کھانوں کا ایک نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ وہاں تیز مسالے استعمال کیے جاتے ہیں، یہ میں ان ہوٹلز کی بات کر رہا ہوں جو اچھے ہوٹل ہیں، وہاں پر تیز مسالے استعمال کیے جاتے ہیں، اور تیز مسالوں کی وجہ سے آپ کی ہیلتھ پر اس کا بڑا برا اثر پڑتا ہے۔ تو آپ نے گھر سے کھانے جو ہے وہ کھانے ہیں، زیادہ ہوٹلنگ نہیں کرنی، ہوٹلنگ کر لیں 1-2 بار مہینے میں لیکن اس سے زیادہ نہیں۔ نمبر 8 از آپ نے مہنگی چیزوں کا استعمال کم کرنا ہے۔ حضرت عمر کے دور میں گوشت کی قیمت میں بہت اضافہ ہو گیا، اور لوگوں نے حضرت عمر کے پاس آ کر شکایت کی کہ گوشت کی قیمت بہت بڑھ گئی ہے اور ہم اس کو اب خرید نہیں سکتے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ اگر اس کی قیمت بڑھ گئی ہے تو کم کر دو۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس تو کھانے کے لیے گوشت ہے ہی نہیں، ہم تو افورڈ ہی نہیں کر سکتے، ہم کیسے کم کر سکتے ہیں؟ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ آپ اس کا استعمال کم کر دو، جب آپ اس کا استعمال کم کرو گے تو اس کی قیمت کم ہو جائے گی۔ اسی طرح آپ جو ہے مہنگی چیزوں کے ساتھ ساتھ آپ نے متبادل مہنگی چیزوں کی بجائے آپ ان کو متبادل دیکھیں۔ جیسے حضرت علی کے دور میں دور خلافت میں جو ہے کشمش کی پرائس جو ہے وہ بہت بڑھ گئی، کشمش کی قیمت جو ہے وہ بہت زیادہ ہو گئی، تو لوگوں نے شکایت کی، تو آپ نے فرمایا کہ آپ کشمش کو چھوڑ کر اس کی جگہ کھجور استعمال کریں۔ جب آپ کشمش کا استعمال کم کر دیں گے تو اس کی قیمت کم ہو جائے گی، اگر کم نہیں ہوتی تو کیا ہوگا کہ جو آپ کی ضروریات ہیں جو کشمش سے آپ کی پوری ہونی ہوتی ہیں وہ آپ کی کھجور سے پوری ہو جائیں گی۔ نمبر 9 اس کہ آپ جو ہے اپنی قوت خرید کو بڑھائیں۔ آپ جاب کرتے ہیں تو اس کے ساتھ کچھ اور کرنے کا سوچیں، آن لائن کام کر لیں، گھر میں کوئی کام کر لیں، اگر مرد کام کرتا ہے تو ساتھ گھر میں اگر عورت ہے تو پکا کر کچھ بیچنا شروع کر دے۔ اپنی جو انکم کے سورسز ہیں ان کو آپ بڑھائیں۔ اس سے کیا ہوگا کہ مہنگائی تو کم نہیں ہو سکتی لیکن آپ کا جو مہنگائی کا احساس ہے وہ کم ہوگا۔ جب آپ کی انکم زیادہ ہوگی تو آپ کو مہنگائی کا احساس کم سے کم ہوگا۔ تو یہ 9 جو پریکٹیکل طریقے ہیں ان سے آپ اس مہنگائی کے دور میں بھی اپنے گھر کے اخراجات کو نہ صرف کنٹرول کر سکتے ہیں بلکہ اس کا ایک اچھا خاصا حصہ سیو بھی کر سکتے ہیں۔ تو میں تھوڑا سا ریپیٹ کر دیتا ہوں یہ جو 9 طریقے ہیں۔ نمبر 1 از آپ نے بچت کی عادت ڈالنی ہے، آپ 5 سے 10% حصہ جو اپنی پے کا ہے، انکم کا ہے، اس کو سیو کریں۔ نمبر 2 از آپ نے بازاری چیزوں سے اجتناب کرنا ہے، گھر کی بنی ہوئی چیزوں سے آپ نے استعمال کرنا ہے۔ نمبر 3 آپ نے گھر میں سبزیاں وغیرہ لگانی ہیں، اگر لان ہے تو ان میں لگا دیں، اگر نہیں ہے تو کچن گارڈننگ کی طرف شفٹ ہو جائیں۔ اور نمبر 4 از کہ آپ نے بجلی کو احتیاط سے استعمال کرنا ہے کیونکہ بجلی بہت مہنگی ہے۔ نمبر 5 از کہ آپ نے خریداری کی پلاننگ کرنی ہے، گھر سے لسٹ بنا کر جانا ہے کہ آپ نے کون کون سی چیزیں لینی ہیں۔ نمبر 6 از آپ نے شکر گزار بننا ہے، کیونکہ قرآن پاک میں ہے کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔
نمبر 7 از کہ آپ نے کھانے پینے میں میانہ روی اختیار کرنی ہے، اسراف نہیں کرنا اور تکبر سے بچنا ہے۔ ہوٹل کے کھانے کی بجائے آپ نے گھر کے کھانے کھانے ہیں۔ مہنگی چیزوں کا استعمال آپ نے کم سے کم کرنا ہے اور ان کے سستے متبادل آپ نے استعمال کرنے ہیں۔ اینڈ نمبر 9 از آپ نے اپنے سورسز آف انکم کو جو ہے وہ بڑھانا ہے۔ تو یہ ہیں وہ طریقے جس سے آپ مہنگائی کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو اس طرح کی آنے والی ویڈیو